یسوع مسیح کی صلیبی موت دوسروں کی صلیبی موت سے مختلف کیوں ہے؟ آئیے آج ہم اسی پہ غور کریں گے۔ پہلی بات، خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پرفضل نام میں آپ سب کو سلام، اور ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں خدا کا زندہ کلام لے کر۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور میں کیلیفورنیا سے ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے، ہم سب کی ہدایت و رہنمائی۔ صلیبی موت، صلیبی سزا، صلیبی موت کوئی پہلی دفعہ نہیں پر یہ ایک لعنتی موت تھی جو کہ ڈاکوؤں کو، زناکاروں کو یا گناہ کی سزا کے طور پر دی جاتی تھی۔ خداوند یسوع مسیح کے حصے میں بھی یہی صلیبی موت آئی، لیکن اس بار فرق کیا تھا؟ اس موت میں سے کئی لوگوں کو گزرنا پڑا۔ تاریخ گواہ ہے کہ یسوع مسیح سے پہلے بھی اور یسوع مسیح کے بعد بھی لوگوں کو یہ سزا دی گئی، یہ موت ان کے حصے میں آئی، لیکن اس بار ایسا کیا فرق تھا؟ یسوع مسیح کی صلیبی موت میں اور دوسروں کی صلیبی موت میں فرق کیا تھا؟ اور آج ہم اسی پہ غور کریں۔ جن لوگوں کو یہ صلیبی موت دی جاتی دیر تک موت سے پہلے اس صلیب پر لٹکے رہتے تھے، وہ اپنا سارا غصہ آنے جانے اور گزرنے والے لوگوں پر اتارتے تھے، جو وہاں سے گزرتے تھے، جو ان کو دیکھتے تھے۔ بعض اوقات وہ ان پر تھوکتے بھی تھے، ان پر گالیاں اور ان کو برا بھلا بھی کہتے تھے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت میں اور دوسروں کی صلیبی موت میں فرق یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح صلیب پر بھی اپنے لوگوں میں نجات اور معافی کا پیغام بانٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ جس مقصد کو لے کر وہ پیدائش سے لے کے صلیب کے مقام تک آیا اور پھر جی اٹھا اور خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، اس نے اپنے مقصد کو اپنی زندگی سے علیحدہ نہیں۔ یسوع مسیح صلیب پر بھی اپنے اس مقصد کو، اپنے اس ٹاسک کو جو وہ لے کر آسمان سے زمین پر اترا تھا، اس کو ایک پل کے لیے بھی نہیں بھولا۔ اس کا زمین پر آنا، بشریت اختیار کرنا، الوہیت کو چھوڑ کر، آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آنے کا مقصد ہی کفارہ، نجات، معافی، رہائی کا تھا۔ لوگوں کی بدسلوکی، لوگوں کی بے اتنائی، لوگوں کا دھتکارنا اس کے مقصد سے اس کو پیچھے نہ کر سکا، اور وہ صلیب پر بھی دوسرے لوگوں کی طرح سے بیہیو کرتا ہوا نظر نہیں آتا، بلکہ صلیب کے مقام پر بھی وہ یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اے باپ، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اور ہم سب بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ جملہ خداوند یسوع مسیح کے منہ سے کیوں نکلا، کیوں خداوند یسوع مسیح نے یہ جملہ ادا کیا۔ حالانکہ میں، آپ، ہم سب جانتے ہیں کہ خدا نے اس کو بھیجا ہی زمین پر معافی کے پلان کے لیے۔ یسوع مسیح آسمان سے آیا ہی معافی کے لیے تھا کہ میرے اور آپ کے گناہوں کی معافی کا کفارہ ادا کر، کیونکہ بائبل مقدس بڑی صفائی سے یہ کہتی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور وہ موت، وہ ابدی موت جو میرے اور آپ کے حصے میں تھی، خداوند یسوع مسیح نے وہ اپنے اوپر لے لی۔ لیکن یہ جملہ، یہ سٹیٹمنٹ خداوند یسوع مسیح کے مبارک منہ سے کیوں نکلا کہ اے باپ ان کو معاف کر کے۔ ہم یہ بات بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کا کوئی گناہ کرتا ہے، چاہے وہ قتل ہو، چوری ہو، کسی بھی طرح سے ہو، اگر وہ نقصان اٹھانے والا شخص اگر خود معافی نامہ لکھ کے پیش کر دے یا بول کے پیش کر دے عدالت میں، تو اس کے اس معافی نامہ کو کنسیڈر کرتے ہوئے اس مجرم کو، اس ملزم کو آزاد کر دیا۔ اور یہ معافی نامہ تھا جو وہ باپ کی حضوری میں پیش کر رہا تھا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، جب پوری قوم یسوع مسیح کے خلاف کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اس کو مصلوب کر، اس کو مصلوب کر، تو ایک جملہ انہوں نے اس وقت بولا، اور ان کا جملہ یہ تھا کہ اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر ہو۔ اور یہ ایک اتنی بڑی لعنت تھی جو وہ خود اپنے اوپر لے رہے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح کے اس جملے نے کہ اے باپ ان کو معاف کر، اس بات کو ثابت کرتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے خود بھی ان کو معاف کیا، اور خداوند یسوع مسیح باپ سے بھی یہ درخواست کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ کہ کتنی بڑی لعنت
یہ اپنے اوپر اور اپنی آنے والی نسلوں پہ مانگ رہے ہیں، جس منجی کے ہم پیروکار ہیں، جس محبت کرنے والے خدا کو ہم مانتے ہیں، آئیے اسی کی محبت بھری زندگی کو اپنائیں، اسی کو فالو کریں۔ لوگ چاہے کیسا ہی سلوک کیوں نہ کریں، پھر بھی آپ اپنی زندگی میں سے خدا کی محبت کو، اس کے عکس کو کبھی بھی اپنی زندگی سے جدا نہ ہونے دیں۔ May God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت نام میں آج ہم دیکھیں گے پہلا کرنتھیوں اس کا 2 باب۔ اور اے بھائیو، جب میں تمہارے پاس آیا اور تم میں خدا کے بھید کی منادی کرنے لگا تو اعلیٰ درجہ کی تقریر یا حکمت کے ساتھ نہیں آیا، کیونکہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ تمہارے درمیان یسوع مسیح بلکہ مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جانوں گا۔ اور میں کمزوری اور خوف اور بہت تھر تھرانے کی حالت میں تمہارے پاس رہا، اور میری تقریر اور میری منادی میں حکمت کی لبھانے والی باتیں نہ تھیں، بلکہ وہ روح اور قدرت سے ثابت ہوتی تھیں، تاکہ تمہارا ایمان انسان کی حکمت پر نہیں بلکہ خدا کی قدرت پر موقوف ہو۔ پھر بھی کاملوں میں ہم حکمت کی باتیں کہتے ہیں، لیکن اس جہان کی اور اس جہان کے نیست ہونے والے سرداروں کی حکمت نہیں، بلکہ ہم خدا کی وہ پوشیدہ حکمت بھید کے طور پر جہان کے شروع سے پیشتر ہمارے جلال کے واسطے مقرر کی تھی، جسے اس جہان کے سرداروں میں سے کسی نے نہ سمجھا، کیونکہ اگر سمجھتے تو جلال کے خداوند کو مصلوب نہ کرتے۔ بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی۔ لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے، کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوائے انسان کے اپنی روح کے جو اس میں ہے۔ اسی طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا، مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ ان باتوں کو جانے جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہیں۔ اور ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں نہیں بیان کرتے جو انسانی حکمت نے ہم کو سکھائے ہوں، بلکہ ان الفاظ میں جو روح نے سکھائے ہیں، اور روحانی باتوں کا روحانی باتوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ مگر نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں، اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے، کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں۔ لیکن روحانی شخص سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے، مگر خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا۔ خداوند کی عقل کو کس نے جانا کہ اس کو تعلیم دے سکے، مگر ہم میں مسیح کی عقل ہے۔ پرانے عہد نامہ میں سے آج ہم دیکھیں گے گنتی کی کتاب اس کا 22 باب۔ پھر بنی اسرائیل نے کوچ کیا اور دریائے یردن کے پار مواب کے میدانوں میں یریحو کے مقابل خیمے کھڑے کیے، اور جو کچھ بنی اسرائیل نے اموریوں کے ساتھ کیا تھا وہ سب بلک بن صفور نے دیکھا تھا۔ اس لیے موابیوں کو ان لوگوں سے بڑا خوف آیا، کیونکہ یہ بہت سے تھے۔ غرض موابی بنی اسرائیل کے سبب سے پریشان ہوئے، سو موابیوں نے مدیانی بزرگوں سے کہا کہ جو کچھ ہمارے آس پاس ہے اسے یہ انبو ایسا چٹ کر جائے گا جیسے بیل میدان کی گھاس کو چٹ کر جاتا ہے۔ اس وقت بلک بن صفور موابیوں کا بادشاہ تھا، سو اس نے باور کے بیٹے بلام کے پاس فطور کو، جو بڑے دریا کے کنارے اس کی قوم کے لوگوں کا ملک تھا، قاصد روانہ کیے کہ اسے بلا لائیں، اور یہ کہلا بھیجا، دیکھ ایک قوم مصر سے نکل کر آئی ہے، ان سے زمین کی سطح چھپ گئی ہے، اب وہ میرے مقابل ہی آ کر جم گئے ہیں، سو اب تو آ کر میری خاطر ان لوگوں پر لعنت کر، کیونکہ یہ مجھ سے بہت قوی ہیں، پھر ممکن ہے کہ میں غالب آؤں اور ہم سب ان کو مار کر اس ملک سے نکال دیں، کیونکہ یہ میں جانتا ہوں کہ جسے تو برکت دیتا ہے اسے برکت ملتی ہے، اور جس پر تو لعنت کرتا ہے وہ ملعون ہوتا ہے۔ سو مواب کے بزرگ اور مدیان کے بزرگ فال کھولنے کا انعام ساتھ لے کر روانہ ہوئے اور بلام کے پاس پہنچے اور بلک کا پیغام اسے دیا۔ اس نے ان سے کہا کہ آج رات تم یہیں ٹھہرو، اور جو کچھ خداوند مجھ سے کہے گا اس کے مطابق میں تم کو جواب دوں گا۔ چنانچہ مواب کے امرا بلام کے ساتھ ٹھہر گئے، اور خدا نے بلام کے پاس آ کر کہا، تیرے ہاں یہ کون آدمی ہے؟ بلام نے خدا سے کہا کہ مواب کے بادشاہ بلک بن صفور نے میرے پاس کہلا بھیجا ہے کہ جو قوم مصر سے نکل کر آئی ہے اس سے زمین کی سطح چھپ گئی ہے، سو تو اب آ کر میری خاطر ان پر لعنت کر،
پھر ممکن ہے کہ میں ان سے لڑ سکوں اور ان کو نکال دوں۔ خدا نے بلعام سے کہا، تو ان کے ساتھ مت جانا، تو ان لوگوں پر لعنت نہ کرنا، اس لیے کہ وہ مبارک ہیں۔ بلعام نے صبح کو اٹھ کر بلق کے عمرہ سے ملک کو لوٹ جاؤ، کیونکہ خداوند مجھے تمہارے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور مواب کے عمرہ چلے گئے اور جا کر بلق سے کہا کہ بلعام ہمارے ساتھ آنے سے انکار کرتا ہے۔ تب دوسری دفعہ بلق نے اور عمرہ کو بھیجا جو پہلوں سے بڑھ کر معزز اور شمار میں بھی زیادہ تھے۔ انہوں نے بلعام کے پاس جا کر اسے کہا، بلق بن صفور نے یوں کہا ہے کہ میرے پاس آنے میں تیرے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو، کیونکہ میں نہایت عالی منصب پر تجھے ممتاز کروں گا، اور جو کچھ تو مجھ سے کہے میں وہی کروں گا، سو تو آ جا اور میری خاطر ان لوگوں پر لعنت کر۔ بلعام نے بلق کے خادموں کو جواب دیا، اگر بلق اپنا گھر بھی چاندی اور سونے سے بھر کر مجھے دے تو بھی میں خداوند اپنے خدا کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتا کہ اسے گھٹا کر یا بڑھا کر مانوں۔ سو اب رات یہیں ٹھہرو تاکہ میں دیکھوں کہ خداوند مجھ سے اور کیا کہتا ہے۔ اور خدا نے رات کو بلعام کے پاس آ کر اس سے کہا، اگر یہ آدمی تجھے بلانے کو آئے ہوئے ہیں تو تو اٹھ کر ان کے ساتھ جا، مگر جو بات میں تجھ سے کہوں اسی پر عمل کرنا۔ سو بلعام صبح کو اٹھا اور اپنی گدھی پر زین رکھ کر مواب کے عمرہ کے ہمراہ چلا، اور اس کے جانے کے سبب سے خدا کا غضب بھڑکا، اور خداوند کا فرشتہ اس سے مزاحمت کرنے کے لیے راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ وہ تو اپنی گدھی پر سوار تھا اور اس کے ساتھ اس کے 2 ملازم تھے، اور اس گدھی نے خداوند کے فرشتہ کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے راستہ روکے کھڑا ہے۔ تب گدھی راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گئی اور کھیت میں چلی گئی۔ سو بلعام نے گدھی کو مارا تاکہ اسے راستہ پر تب خداوند کا فرشتہ ایک نیچی راہ میں جا کھڑا ہوا جو پاکستانوں کے بیچ سے ہو کر نکلتی تھی، اور اس کی دونوں طرف دیواریں تھیں۔ گدھی خداوند کے فرشتہ کو دیکھ کر دیوار سے جا لگی، اور بلعام کا پاؤں دیوار سے پچا دیا، سو اس نے پھر اسے مارا۔ تب خداوند کا فرشتہ آگے بڑھ کر ایک ایسے تنگ مقام میں کھڑا ہو گیا جہاں دہنی یا بائیں طرف مڑنے کی جگہ نہ تھی۔ پھر جو گدھی نے خداوند کے فرشتہ کو دیکھا تو بلعام کو لیے ہوئے بیٹھ گئی۔ پھر تو بلعام جھلا اٹھا اور اس نے گدھی کو اپنی لاٹھی سے مارا۔ تب خداوند نے گدھی کی زبان کھول دی، اور اس نے بلعام سے کہا، میں نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے کہ تو نے مجھے 3 بار مارا؟ بلعام نے گدھی سے کہا، اس لیے کہ تو نے مجھے چڑھایا، کاش میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں تجھے ابھی مار ڈالتا۔ گدھی نے بلعام سے کہا، کیا میں تیری وہی گدھی نہیں ہوں جس پر تو اپنی ساری عمر آج تک سوار ہوتا آیا ہے؟ کیا میں تیرے ساتھ پہلے کبھی ایسا کرتی تھی؟ اس نے کہا، نہیں۔ تب خداوند نے بلعام کی آنکھیں کھولیں، اور اس نے خداوند کے فرشتہ کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے راستہ روکے کھڑا ہے۔ سو اس نے اپنا سر جھکا لیا اور اوندھا ہو گیا۔ خداوند کے فرشتہ نے اسے کہا کہ تو نے اپنی گدھی کو 3 بار کیوں مارا؟ دیکھ، میں تجھ سے مزاحمت کرنے کو آیا ہوں، اس لیے کہ تیری چال میری نظر میں ٹیڑھی ہے۔ اور گدھی نے مجھ کو دیکھا اور وہ 3 بار میرے سامنے سے مڑ گئی۔ اگر وہ میرے سامنے سے نہ ہٹتی تو میں ضرور تجھ کو مار ہی ڈالتا اور اس کو جیتی چھوڑ دیتا۔ بلعام نے خداوند کے فرشتہ سے کہا، مجھ سے خطا ہوئی، کیونکہ مجھے معلوم نہ تھا کہ تو میرا راستہ روکے کھڑا ہے۔ سو اگر اب تجھے برا لگتا ہے تو میں لوٹ جاتا ہوں۔ خداوند کے فرشتہ نے بلعام سے کہا، تو ان آدمیوں کے ساتھ چلا ہی جا، لیکن فقط وہی بات کہنا جو میں تجھ سے کہوں۔ سو بلعام بلق کے عمرہ کے ساتھ گیا۔ جب بلق نے سنا کہ بلعام آ رہا ہے تو وہ اس کے استقبال کے لیے مواب کے اس شہر تک گیا جو ارنون کی سرحد پر اس کی حدود کے انتہائی حصہ میں واقع تھا۔ تب بلق نے بلعام سے کہا، کیا میں نے بڑی امید کے ساتھ بلوا بھیجا تھا؟ پھر تو میرے پاس کیوں نہ چلا آیا؟ کیا میں اس قابل نہیں کہ تجھے عالی منصب پر ممتاز کروں؟ بلعام نے بلق کو جواب دیا، دیکھ، میں تیرے پاس آ تو گیا ہوں، پر کیا میری اتنی مجال ہے کہ میں کچھ بولوں؟ جو بات خدا میرے منہ میں ڈالے گا وہی میں کہوں گا۔ اور بلعام بلق کے ساتھ ساتھ چلا اور وہ کریت ہوسات میں پہنچے۔ بلق نے بیل اور بھیڑوں کی قربانی اور بلعام اور ان عمرہ کے پاس جو اس کے ساتھ تھے قربانی کا گوشت بھیجا۔ دوسرے دن صبح کو بلق بلعام کو ساتھ لے کر اسے بال کے بلند مقاموں پر لے گیا۔ وہاں سے اس نے دور دور کے اسرائیلیوں کو دیکھا۔ کتاب اس کا 23 باب۔ اور بلعام نے بلق سے کہا کہ میرے لیے یہاں 7 مذبے بنوا دے، اور 7 بچڑے اور 7 مینڈھے میرے لیے یہاں تیار کر رکھ۔ بلق نے بلعام کے کہنے کے مطابق کیا، اور بلق اور بلعام نے ہر مذبح پر 1 بچڑا اور 1 مینڈھا چڑھایا۔ پھر بلعام نے بلق سے کہا، تو اپنی سوختنی قربانی کے پاس کھڑا رہے اور میں جاتا ہوں، ممکن ہے کہ خداوند مجھ سے ملاقات کرنے کو آئے۔
سو جو کچھ وہ مجھ سے ظاہر کرے گا میں تجھے بتاؤں گا۔ اور وہ ایک برہنہ پہاڑی پر چلا گیا اور خدا بلام سے ملا۔ اس نے اس سے کہا، میں نے 7 مذبے تیار کیے ہیں اور ان پر ایک ایک بچڑا اور ایک ایک مینڈھا چڑھایا ہے۔ تب خداوند نے ایک بات بلام کے منہ میں ڈالی اور کہا کہ بلک کے پاس لوٹ جا اور یوں کہنا۔ سو وہ اس کے پاس لوٹ کر آیا اور کیا دیکھتا ہے کہ وہ اپنی سوختنی قربانی کے پاس مواب کے سب عمرہ سمیت کھڑا ہے۔ تب اس نے اپنی مسل شروع کی اور کہنے لگا، بلک نے مجھے آرام سے یعنی شاہ مواب نے مشرق کے پہاڑوں سے بلوایا کہ آ جا اور میری خاطر یعقوب پر لعنت کر، آ اسرائیل کو پھٹکار۔ میں اس پر لعنت کیسے کروں جس پر خدا نے لعنت نہیں کی؟ میں اسے کیسے پھٹکاروں جسے خداوند نے نہیں پھٹکارا؟ چٹانوں کی چوٹی پر سے وہ مجھے نظر آتے ہیں اور پہاڑوں پر سے میں ان کو دیکھتا ہوں۔ دیکھیے وہ قوم ہے جو اکیلی بسی رہے گی اور دوسری قوموں کے ساتھ مل کر اس کا شمار نہ ہوگا۔ یعقوب کی گرد کے ذروں کو کون گن سکتا ہے اور بنی اسرائیل کی چوتھائی کو کون شمار کر سکتا ہے؟ کاش میں صادقوں کی موت مروں اور میری عاقبت بھی انہی کی مانند ہو۔ تب بلک نے بلام سے کہا، یہ تو نے مجھ سے کیا کیا؟ میں نے تجھے بلوایا کہ تو میرے دشمنوں پر لعنت کرے اور تو نے ان کو برکت ہی برکت دی۔ اس نے جواب دیا اور کہا، کیا میں اسی بات کا خیال نہ کروں جو خداوند میرے منہ میں ڈالے؟ پھر بلک نے اس سے کہا، اب میرے ساتھ دوسری جگہ چل جہاں سے تو ان کو دیکھ بھی سکے گا۔ سب کے سب تو تجھے نہیں دکھائی دیں گے، پر جو دور دور پڑے ہیں ان کو دیکھ لے گا۔ پھر تو وہاں سے میری خاطر ان پر لعنت کرنا۔ سو وہ اسے پسگا کی چوٹی پر جہاں زوفیم کا میدان ہے لے گیا۔ وہیں اس نے 7 مذبے بنائے اور ہر مذبح پر ایک بچڑا اور ایک مینڈھا چڑھایا۔ تب اس نے بلک سے کہا کہ تو یہاں اپنی سوختنی قربانی کے پاس ٹھہرا رہ، جبکہ میں ادھر جا کر خداوند سے مل کر آؤں۔ اور خداوند بلام سے ملا اور اس نے اس کے منہ میں ایک بات ڈالی اور کہا، بلک کے پاس لوٹ جا اور یوں کہنا۔ اور جب وہ اس کے پاس لوٹا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ اپنی سوختنی قربانی کے پاس مواب کے عمرہ سمیت کھڑا ہے۔ تب بلک نے اس سے پوچھا، خداوند نے کیا کہا ہے؟ تب اس نے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا، اٹھ اے بلک اور سن، اے صفور کے بیٹے میری باتوں پر کان لگا۔ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے اور نہ وہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے۔ کیا جو کچھ اس نے کہا اسے نہ کرے یا جو فرمایا ہے اسے پورا نہ کرے؟ دیکھ مجھے تو برکت دینے کا حکم ملا ہے، اس نے برکت دی ہے اور میں اسے پلٹ نہیں سکتا۔ وہ یعقوب میں بدی نہیں پاتا اور نہ اسرائیل میں کوئی خرابی دیکھتا ہے۔ خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ ہے اور بادشاہ کسی للکار ان لوگوں کے بیچ میں ہے۔ خدا ان کو مصر سے نکال کر لے آیا ہے، ان میں جنگلی سانڈ کی سی طاقت ہے۔ یعقوب پر کوئی افسون نہیں چلتا اور نہ اسرائیل کے خلاف فعال کوئی چیز ہے، بلکہ یعقوب اور اسرائیل کے حق میں اب یہ کہا جائے گا کہ خدا نے کیسے کیسے کام کیے۔ دیکھ یہ گروہ شیرنی کی طرح اٹھتی ہے اور شیر کی مانند تن کر کھڑی ہوتی ہے۔ وہ اب نہیں لیٹنے کی جب تک شکار نہ کھا لے اور مقتولوں کا خون نہ پی لے۔ تب بلک نے بلام سے کہا، نہ تو ان پر لعنت ہی کر اور نہ ان کو برکت ہی دے۔ بلام نے جواب دیا اور بلک سے کہا، کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا کہ جو کچھ خداوند کہے وہی مجھے کرنا پڑے گا؟ تب بلک نے بلام سے کہا، اچھا آ میں تجھ کو ایک اور جگہ کو پسند آئے کہ تو میری خاطر وہاں سے ان پر لعنت کرے۔ تب بلک بلام کو فگور کی چوٹی سے یشمون نظر آتا ہے لے گیا، اور بلام نے بلک سے کہا کہ میرے لیے یہاں 7 مذبے بنوا اور 7 بیل اور 7 ہی مینڈھے میرے لیے تیار کر رکھ۔ چنانچہ بلک نے جیسا بلام نے کہا ویسا ہی کیا اور ہر مذبح پر ایک بیل اور ایک مینڈھا چڑھایا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔